والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم حاضرین مجلس، اللہ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت میں سے چند ہستیوں کا چناؤ کیا، انسانیت میں سے چند شخصیات کا استفاء اور اجتباء کیا، اور وہ وہی جانتا ہے کون اس لائق ہے کہ وہ اللہ کے پیغامات کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالته، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کی ذمہ داری کس کو سونپنی ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اس ذمہ داری کا اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے بھی چناؤ کرتے ہیں۔ تمام نورانی مخلوق میں جو مقام جبریل امین علیہ السلام کا ہے وہ کسی فرشتے کا نہیں۔ ومن الناس، اور اللہ لوگوں سے بھی اس دین کے لیے کچھ شخصیات کو چن لیتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے جس طرح انبیاء کرام کو چن لیا، انبیاء کے ورثہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء علماء یہ عالم کی جمع ہے، عالم علم والے کو کہتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر اشیاء کا اصل اور نقل ہونا دونوں کے دونوں رویے پائے جاتے ہیں۔ آج ایک نہیں 20 ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص سپاہی نہیں لیکن سپاہی کی وردی میں آیا اور یہ نقصان ہو گیا۔ ایک شخص فوجی نہیں، فوج کی وردی کو اس نے استعمال کیا اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہا کہ میں بھی فوجی ہوں، اور مقصود اس کا یہ نہیں تھا کہ اس کے اندر طلب تھی کہ میں فوجی بن جاؤں، بلکہ جھانسا دے کے امت کو نقصان پہنچانا چاہا، اور ایک نہیں 20 ایسی واردات ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علم
اللہ کی پہچان اور معرفت اور ادراک کا نام ہے۔ اصل معرفت حاصل کرنے والوں کو علماء ربانیین کہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے مقاصد دنیوی ہوتے ہیں، اخروی مقاصد نہیں ہوتے، وہ لباس تو علماء کا پہن لیتے ہیں، نام بھی علماء کے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہدف اور مقصود اللہ کی رضا، دین کی سربلندی، قرآن و سنت کا پھلیرا لہرانا، یہ ان کا ہدف نہیں ہوتا، ان کا ہدف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو لوگ ان کو علماء کہتے بھی ہیں تو ان کو علماء سوء کہا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، کائنات کے جس زاویے میں جہالت ہے، جس کارنر میں صحیح علم نہیں، مصیبت وہیں ہے۔ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دو چیزیں، اگر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، دو چیزیں انسان کے دل میں آ جائیں تو کوئی برائی نہ ہو، کہ ساری محبتوں کو اس کو ذبح کرنا پڑے گا اور دنیا جہان کے خوف کو ترک کر کے ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھا لے گا، عقیدہ بھی بن گیا اور عقیدے کی روشنی میں عمل بھی درست ہو جائے گا۔ اس وقت جو امت کو ایک نہیں 1001 فکروں کا سامنا ہے، دین کے ہر مسئلے میں نئے نئے پہلو ہیں، بلکہ اصل دین تلاش کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک وقت آنے والا ہے 3 چیزیں بڑی مہنگی ہو جائیں گی، درہم حلال، حلال لقمہ نظر نہیں آئے گا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کے نزدیک مال تو مرد کے پاس آئے گا، کسی شخص کے پاس لا ينالي امن الحلال ام من الحرام، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوگی کہ یہ حرام کا مال ہے کہ حلال کا مال۔ مہنگی ترین چیز درہم الحلال، حلال درہم مہنگا ہو جائے۔ وَأَخٌ لِيُسْتَأْنَسُ بِهِ، ایسا بھائی نظر نہیں آئے گا جس کے پاس بیٹھ کے ایمان تازہ کر لے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، جیسا کہ معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالی عنہ اسود بن ہلال کو بلایا، تعال اجلس بنا نؤمن ساعة، تشریف رکھیے ہمارے پاس کچھ ایمان کو تازہ کر لیں۔ صحابی جن کو رفاقت نبی میسر ہے، اسود بن ہلال کو کیا کہتے ہیں؟ تعال اجلس بنا نؤمن ساعة، ذرا تشریف رکھیے ہم ایمان کو تازہ کر لیں۔ اگر صحابی کو ایمان تازہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں تو بلاولا ضرورت ہے، جن کے ایمان کا کنارہ ہی مضبوط کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی، وَسُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، قیامت کے نزدیک کوئی سنت نظر نہیں آئے گی جس پہ لوگ عمل کریں گے، ہر طرف ہر سو بدعت کا ہی رواج ہو جائے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے میرے بھائیوں، میں اور آپ جب تک یہ پہچان نہیں کریں گے کہ علماء ربانیین کون ہیں اور علماء سوء کون ہیں، اس وقت تک جب تک اصل وردی کی شناخت نہیں ہوگی، اصل محمے کی شناخت نہیں ہوگی، اصلی دین آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ آج کی اس مجلس میں علماء ربانیین اور علماء سوء کی چند نشانیاں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ ان کی روشنی میں ہم اصل اور نکھرا ہوا دین حاصل کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے مستحق بن سکیں۔
حکمت بھی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پہچان، دنیا کو مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور اللہ کے سامنے گرنا اور اللہ کا ہی تقرب حاصل کرنا، یہ ہدف ہے۔ اس لیے علماء ربانیین سے جب بھی سوال کرو تم، اگر ان کے پاس قرآن کی دلیل ہے اور سنت کی دلیل ہے تو وہ جواب دیں گے، بصورت دیگر ان کی زبان حرکت نہیں کرتی، کیونکہ وہ پابند ہیں تو صرف ایک بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا حکم دیا ہے، وہ پابند ہیں تو اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ لیکن علماء سو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دلیل ہے یا نہیں ہے، ان کو اس بات سے غرض ہے کہ دنیا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا کیسے جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کعب بن مالک روایت کرتے فرمایا، من ابتغى العلم، جو علم سیکھتا ہے، لیباہی بہ العلماء، اس لیے سیکھتا ہے کہ میں فخر کر سکوں، او لیماری بہ السفہاء، یہ اس لیے علم سیکھتا ہے کہ میں بیوقوفوں سے جھگڑ سکوں، او یقبل افئدۃ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ ایمانداری سے بتائیے گا اس وقت دنیا کون سا علم سیکھ رہی ہے؟ یہی علم سیکھ رہی ہے، میرا مقام اور اسٹیٹس کیسے بن جائے، اس لیے نہیں سیکھ رہی کہ اللہ کی معرفت ہو جائے، اس لیے نہیں سیکھ رہی کہ تقرب الہی مل جائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر میرا مقام کیسے مل جائے۔ لفظ کیا ہے آخر میں؟ جو ان مقاصد کے لیے علم کو سیکھتا ہے، فَإِلَى النَّارِ، وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلِتَجْتَنِبُوا بِهِ الْمَجَالِسِ، اس لیے علم سیکھتا ہے کہ مجالس میں ابھرتا ہوا نظر آئے، مجالس میں اس کی بات کو سنا جائے، اس ہدف کو سامنے رکھتا ہے، علم سیکھتے ہیں۔ فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ فَالنَّارُ، اس کے لیے تو آگ ہی ہے، آگ ہی ہے۔ میں بات کو مکمل کرنے سے پہلے ایک سوال کر رہا ہوں، سب ساتھیوں کی توجہ ہے جی، بولے بھائی جی، اس شخص سے سوال کروں گا کہ آپ غصہ نہیں کریں گے۔ جس شخص نے گریجویشن کی ہے، آپ میں سے کس کس نے کی؟ اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ پھر ماسٹر کی ڈگری لی، اچھا، ان دو ڈگریوں میں آخر تو 2 سال کا فرق ہوتا ہے۔ جب گریجویشن کی تو سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ سجدے میں پڑھتے تھے؟ 3 بار۔ اور ماسٹر کی ڈگری کے بعد 3 بار، بولی 3 بار۔ پہلے یہ بتائیے گریجویشن کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے وہ گریجویٹ ہے۔ آپ کو عزت سے قبر کرتے، میرا تو خیال تھا کہ پتہ ہی ہوگا کہ بی اے کیا ہوا ہے۔ بی اے اور چیز ہے، گریجویشن خوشی آئے ڈاکٹر صاحب۔ لوگوں کی عام زبان کو استعمال اس لیے کیا گیا ہے، چلو وہ سمجھ